الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره اور حیدری اوساندے۔ میرے معزز دوستو، آج 15 اپریل 2026 بروز بدھ ہے اور میں یہاں سرزمین توسا شریف میں امام اہل السنت کانفرنس سے معنون اس خوبصورت پروگرام میں حضرت توسوی نور اللہ مرکزہ کے صاحبزادگان، خصوصاً حضرت مولانا عبداللطیف، حضرت مولانا حسنین اور ہمارے یہاں جمعیت علماء اسلام کی آن اور شان مولانا جمال عبد الناصر، اللہ ان سب کی عمر میں برکات عطا فرمائے، ان کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں شیخ مکرم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہوں۔ میں ابتداً ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کے ایک آیت کے ٹکڑے کا خطبے میں انتخاب کیا ہے، جس آیت میں رب کریم نے آپ کو اور مجھے ایک بات سمجھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے جب دنیا میں مبعوث فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قصص انبیاء کو نازل فرمایا، انبیاء کرام کے واقعات، انبیاء کرام کے واقعات میں نصاحے، انبیاء کرام کے قصص کو تفصیلاً ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجوہات میں ایک وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، ہم نے آپ کو نبوت دے کر دنیا میں بھیجا، اس کی کئی وجوہات میں ایک وجہ آپ کو گزشتہ انبیاء کے واقعات بتانا سنانا اس لیے مقصود ہے کہ آپ پہلے انبیاء کی بات کو سن کر اپنے دل کو مزید مضبوط کر لیں گے۔ آج ہم اکابر کا تذکرہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں، آج ہم اکابر کی باتیں اس بنیاد پہ کرتے ہیں۔ آپ اور ہم جمع اسی بحث پر ہیں کہ ہم اکابر کی بات کو سنیں گے، بڑوں کے تذکرے کو سنیں گے۔ اکابر کی بات جب اصاغر تک پہنچے گی اور چھوٹے اس بات کا عہد کریں گے کہ یقیناً ہم انشاءاللہ تعالی اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ آج کے یہ سیمینار امام اہل سنت کانفرنس سے معنون یہ خوبصورت پروگرام صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے شیخ مکرم کے تذکرے کو سن کے جہاں ہم اپنے دلوں کو جلا بخشیں گے، اپنے جذبوں کو بھرپور رکھیں گے، وہاں آئندہ کا نصب العین طے ہوگا۔ آئندہ کی بات آج نیو جنریشن اور نئی نسل تک پہنچے گی کہ ہمارے اکابر کے اوپر بھی مشکلات آئیں، ہمارے اکابر کے اوپر بھی آزمائش اور امتحانات آئے، پر ہمارے اکابر نے اپنے پائے میں کوئی لرزہ نہیں لایا، اپنے ارادے میں کوئی کھٹن نہیں لائی، بلکہ انہوں نے مشکلات کو کراس کیا، انہوں نے آزمائشوں کو برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود بھی قرآنی فرمان پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے وتواصوا بالحق کا نظریہ نہیں چھوڑا، حق کی وصیت کو نہیں چھوڑا، اسی ترتیب پہ وہ آگے چلتے رہے۔ آج کی کانفرنس صرف یہی پیغام دینے کے لیے ہے۔ گویا میں یوں کہوں کہ اس کانفرنس کو ایک پل سمجھیے، یہ پل ہمیں اصاغر چھوٹوں کو اکابر بڑوں کے ساتھ جوڑ رہی ہے، اور یہی پل ہوتی ہے جو دو شہروں کو ملائے، یہی پل ہوتی ہے جو دو علاقوں کو ملائے، یہی پل ہوتی ہے جو دو ملکوں کو ملائے۔ کہیں بر اعظم ان پلوں کے ذریعے ملتے ہیں، مثلاً بر اعظم یورپ، بر اعظم ایشیا کے لیے باسفورس کا پل ہے جو ان دونوں کو استنبول میں جوڑتا ہے۔ دو شہروں کے اندر کئی پلیں اس طرح موجود ہیں جو اس طرح جوڑتی ہیں، بلکہ میں یہاں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کے ایک لفظ کہوں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگان، حضور پاک کے شاگردان
पैगंबर के सहाबा के लिए फरमाया हिय अल मुक़द्दरा अल्लती तसिलु अल उम्मतु इला नबुव्वा। सहाबा कराम वो पुल हैं जो उम्मत को नबुव्वत तक जोड़ते रहे। आपके और हमारे शेख हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार तासवी रहमहुल्लाह, जिनको मैं जितना बड़ा कहूँ उतने मुझसे बढ़ के बड़े हैं। शायद हम उन्हें देखें तो हमारी टोपी और पगड़ी गिर जाए, पर उनका बड़ा होना इससे भी आला और औला हो। जिस शख्स ने पूरी दुनिया में घूम के इस्लाम के झंडे लहराए हो, आप और हम एक कॉन्फ्रेंस में उनकी शख्सियत का इहाता नहीं कर सकते। सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम आपकी रूह और आपकी यादों के साथ ये वादा करते हैं कि जिस जोश और बलबले के साथ आपने जिंदगी गुजारी, इंशाअल्लाह ताला हम उसी बलबले के साथ जिंदगी गुजारेंगे। नारे तकबीर। शेखुल इस्लाम इमाम अहलुस सुन्नत अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसवी। मैं एक जुमला आपकी खिदमत में कहने लगा हूँ। हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी नफ़्फ़रल्लाहु मरकज़हू को हमने अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक देखा है। यकीन मानिए, मैं किस पहलू को शुरू करूं, किस पहलू को बयान करूं, इतने उनकी जिंदगी के पहलू हैं। मैंने इनको रात किताबत में लिखा तो मेरे ये 20 सफ़हात कम पड़ गए। हज़रत तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की यादों को सामने रखने के लिए मैं एक दो बातें आपकी खिदमत में करने लगा हूँ। मुतनब्बी ने एक शेर कहा था, उसने कहा लैसा अलल्लाह में मुस्तनकिरिन अन यजमाल आलम फी वाहिदिन। का रब्बे करीम की ताकत, कुव्वत और पावर ये है, अल्लाह हर चीज पे कादिर यूं है कि कोई बंदा होगा वो एक मैदान का माहिर होगा, कोई एक शख्स होगा वो एक फन का माहिर होगा, कोई एक शख्स होगा वो एक मामले का, एक इल्म का, एक मालूमात का इहाता करेगा, वो उनका माहिर होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ये बहुत मुश्किल नहीं है, रब्बे करीम के लिए ये मामला मुहाल नहीं है, अल्लाह के लिए ये सिचुएशन इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि रब्बे करीम कादिर है। वो तमाम दुनिया की ताकतें, तमाम आलम अस्बाब की ताकतें, तमाम उलूम दुनिया को, तमाम आलम अस्बाब को अल्लाह एक शख्सियत में जमा कर दे तो रब कर सकते हैं जो हर मैदान में हर सलाहियत का हामिल नजर आए, हर बेहतर सिफत का हामिल नजर आए। अगर मैं आज बर्रे सगीर के अकाबिर पर गौर करूं तो हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी उस शख्सियत के हामिल नजर आते हैं जिनको दीन इस्लाम, बल्कि मैं यूं कहूं अलहमद की अलिफ से व नास की सीन तक कुरान करीम पर तफसीरी तौर पर भी उमूर है, कुरान करीम पर लोहरी तौर पर भी उमूर है। कुरान करीम की आप हदीस पाक की शक्ल में तशरीह देखे तो उस मैदान में भी माहिर नजर आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ये फरमान किस मौके पे, किस तरह, किस मौके और किस मुनासबत से हुज़ूर पाक ने बयान किया है, इस बात का मतलब पाक पैगंबर की जमात ने क्या समझा, हदीस पाक की शरह को किस तरह बयान करना चाहिए। हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार इस पर माहिर नजर आते हैं। मेरे पाक पैगंबर के सहाबा जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद रखा, मेरे पाक पैगंबर की अहले बैत जो पाक पैगंबर का घराना कहलाते हैं, इनकी आपस की मोहब्बत है, मोहब्बत है, ताल्लुक है, अकीदत है, यकीनत है, उल्फत है। ये नारे वो दुनिया में फैलाते, सुनाते, समझाते, लिखते, बताते नजर आते थे। हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी ने सिर्फ सहाबा किराम की मोहब्बत और मोहब्बत को बयान नहीं किया, बल्कि उन्होंने उम्मत के औलिया में विलायत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। अइम्मा अरबा के मसलक को लेकर, जमहूर के अक़वाल को लेकर, इजमाए उम्मत की बातों को लेकर पूरी दुनिया में लोगों को कहा, लोगों आओ उस मैदान में आओ जिसके लिए मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया इत्तबिउ सिरातल आज़म। तुम उस शख्सियत की, उस तबके की पैरवी करो जो तबका मुकम्मल दीन को मान के इजमाई मसाइल को अमल पैरा होता हो। हाँ, तुम अलग न हो जाना। हज़रत फरमाया करते थे फ़इन्न मन शज़्ज़ा, जो बंदा कट गया, यह हदीस पाक में मन शज़्ज़ा इलन नार, जैसे तिरमिज़ी में है कि जो कटा वो जहन्नम की तरफ कटा। इस पर भी महारत नजर आती थी, वो फिक़ह का मैदान हो, महारत नजर आती थी। इसी तरह कुछ और मसाइल जिसमें बड़े बड़े हज़रात को ठोकर लग जाती, तशरीह न कर सकते, हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी उसको मिनटों में हल करके रख देते। और यकीन मानिए, मेरे पाक पैगंबर के सहाबा से इतनी मोहब्बत, इतना ताल्लुक
اور اس تعلق میں رب کریم نے ان کی زبان میں وہ قوت رکھی تھی کہ انسان تو انسان، وہ کہتے حشرات الارض بھی میرے شیخ کی بات کو یوں سمجھتے، حضرت توسوی کے لیے مشہور تھا، ان سے نمک دم کرا لو تمہیں گھر میں سانپ نہیں ڈسے گا۔ پوچھنے لگے حضرت آپ کون سا جملہ، کون سی آیت، کون سی حدیث پڑھ کر اس نمک پر پھونک مارتے ہیں؟ فرمایا آیت و حدیث پر تو میرا ایمان ہے، لیکن میں نمک پہ گویا سانپ کی نسلوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں میں توسوی صدیق دا غلام ہاں، تو حیا کرے۔ نعرہ تکبیر۔ امام اہل سنت علامہ محمد عبدالستار صاحب توسوی، مناظر اسلام مولانا عبدالواحد صاحب قریشی، نعرہ تکبیر۔ اس سے بڑھ کے حضرت کے 52 مناظرے، میدان مناظرہ کوئی عام چیز نہیں ہے، میدان مناظرہ پاک پیغمبر کی سنت ہے، نبی پاک پر قرآن کریم اترا، رب کریم نے جہاں تبلیغ، تعلیم، ترغیب، دین کی اشاعت کے ذریعوں میں سارے ذریعے بیان فرمائے، وہاں پر فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ امام ابو البرکات نصفی رحمہ اللہ المتوفى 710 ہجری ہے، تفسیر نصفی میں اس آیت کی شرح میں لکھا ہے وَجَادِلْهُمْ أَيْ نَاظِرْهُمْ وَهَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ يَقْبَلْ الْمُنَاظَرَةَ فِي الدِّينِ۔ فرمایا جو لوگ کہتے ہیں مناظرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو قرآن کی اس آیت پہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن ضرورت کے وقت مناظرے کی اجازت دے رہا ہے۔ اور 52 میدان مناظرہ سجے، یہاں بھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی روحانیت کام کر رہی ہے کہ وہ 126 جنگوں میں شریک ہیں، ہر جنگ میں فتح یاب ہیں، تو میرا شیخ بھی ان میدان مناظرہ میں جس میدان میں اترا ہے ہر میدان میں فتح یاب ہے۔ نعرہ تکبیر۔ امام اہل سنت علامہ محمد عبدالستار صاحب توسوی۔ صرف اس پر بس نہیں کہ صرف فتح حاصل کی، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب کریم نے وہ زبان، وہ ترتیب، وہ سہل انداز عطا فرمایا کہ منٹوں کے اندر مشکل مسائل کو حل فرما کے امت کے سامنے مسئلہ رکھتے۔ میں آپ کی خدمت میں 2 مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے طالب علمی میں جب میں درجہ رابعہ میں تھا، دریا خان ضلع بکر میں حضرت کے بیان کا اعلان ہوا، ہم اس بیان میں شریک ہوئے۔ جو سوال میں نے بڑے بڑے کے سامنے رکھا تھا مجھے جواب نہ دے سکے، حضرت شیخ نے عصر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہوئے بڑی آسان طریقے پر مجھے اس سوال کا جواب سمجھایا۔ میں سوال کرنے لگا ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دے رہا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی بیٹی کے لخت جگر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نظر ہے، ان کی گردن مبارک کو کاٹا گیا، وہ دربار میں بھجوایا گیا اور ان کے جسم اقدس کو یہاں پر کربلا میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو سوال اٹھتا ہے حضرت حسین کا جنازہ کس نے پڑھا؟ سر کا پڑھا یا جسم کا پڑھا؟ امام کون تھا؟ مقتدی کون تھا؟ میں بڑے بڑے جگہوں پہ یہ سوال رکھتا تھا کہ مجھے جواب چاہیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھا؟ جواب دینے میں حوالہ نہیں تھا۔ میں نے حضرت توسوی مولا سے پوچھا، انہوں نے مجھے فرمایا امام ابن الکثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد میں اس پر 3 اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلا قول ہے غامریہ کے لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ میں نے پوچھا شیخ غامریہ کے لوگ کون ہیں؟ کہنے لگے کربلا کے ساتھ یہ ایک بستی ہے، میں اس بستی میں جا چکا ہوں، وہاں کے پڑوسی بستی والے آئے، انہوں نے جسم اقدس کا جنازہ پڑھا، سر مبارک یہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں لایا گیا، وہاں سے دمشق یزید تک، پھر وہاں سے امام زین العابدین اس سر اقدس کو ساتھ لائے اور اپنی دادی اماں حضرت حسین کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے قدموں میں جنت البقیع کے اندر دفن کیا۔ ایک جنازہ یہاں ہے، کہتے تیسرا قول ہے باب الصغیر دمشق میں امام حسین کا جنازہ پڑھ کے ان کو وہاں تدفین کی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا
ابن کثیر کسے کہتے ہیں اس وقت مجھے نہیں پتا تھا البدایہ والنہایہ کون سی کتاب ہے اور اس کی کتنی جلدیں ہیں اور 8ویں جلد میں یہ مسئلہ کیسے ہوگا. ایک وقت آیا جب میں حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قدموں میں ٹھہر کے جنت البقیع میں وعدہ کر رہا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے فرزند حضرت حسین کی زندگی پر پوری ترتیب سے لکھوں گا, کیونکہ یار لوگ ان کا بچپن سناتے ہیں پھر ٹپا مار کے آگے شہادت سناتے ہیں, درمیان کی زندگی نہیں سناتے. میرے پیر حسین کی زندگی 57 سال کی ہے تو ہر سال کو تفصیل سے لکھا جائے, ہر سال کی بات کو ڈیٹیل میں لکھا جائے. میں نے اس کے لیے تیاری کی. میں نے حضرت حسین کا بچپن, لڑکپن, جوانی, رسالت مآب کے ساتھ تعلق, پھر خلافت راشدہ کے ساتھ تعلق, پھر حضرت معاویہ کے ساتھ تعلق, یہ پورا جب لکھنا شروع کیا اس وقت میرے سامنے جب میں کربلا پہنچا یہ لکھنے کے لیے تو پھر میرے سامنے یہ سوال تھا, پر میرے ذہن میں جواب یہی تھا جو حضرت توسوی نے دیا. میں نے ابن کثیر منگوائی, 8ویں جلد کو ہی یہی 3 حوالے مجھے لکھے ہوئے ملے. میں نے انہیں اپنی کتاب میں لکھا, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے جہاں بڑوں کی بریک لگتی تھی وہاں پر حضرت توسوی گج بج کے گزر جایا کرتے تھے. نعرہ تکبیر. امام اہل سنت علامہ محمد عبدالستار صاحب توسوی, مناظر اسلام مولانا عبدالواحد قریشی. میں نے ایک موقع پر حضرت توسوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اماں فاطمہ کے لیے صحیح البخاری میں لفظ ہے کہ حضرت فاطمہ غصہ ہو گئی تھی حضرت ابوبکر صدیق پر جب انہوں نے فتح نہیں دیا. میں نے کہا اس کی تفصیل کیا ہے؟ حضرت نے کئی جواب دیے, وہاں پر جو 2 جواب بڑے اہم ہیں فرمانے لگے یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے فاطمہ غصہ ہو گئی, اماں فاطمہ کا لفظ نہیں ہے فاطمہ غصہ ہو گئی, اہل بیت کا لفظ نہیں ہے حضرت فاطمہ غصہ ہو گئی. یہ تو ایک راوی نے اپنے کمکس بیان کیے ہیں جس کو اماں فاطمہ سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہے, خاندان حیدر سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہے, اس نے اپنی رائے پیش کی ہے. غصہ اماں فاطمہ کا نہیں بنتا. حضرت فاطمہ غصہ نہیں ہوئی تھی کیونکہ حضرت فاطمہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ابا رسول اللہ کا فیصلہ سنایا تھا. فاطمہ آپ کے ابا کا فیصلہ ہے, وراثت تقسیم نہیں ہوگی, اب بتائیں میں آپ کے ابا کا فیصلہ توڑوں یا باقی رکھوں. کیا لفظ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی اس بات پہ اماں فاطمہ ناراض ہوتی ہیں تو نعوذ باللہ یہ ناراضگی تو پھر اپنے ابا جان پہ حضرت رسول اللہ پہ جاتی ہے. اور کوئی امتی اپنے نبی سے ناراض ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ مجھے کہا اگر یہ کوئی بات اٹھائے تو انہیں یہ کہنا کہ بتاؤ کوئی امتی اپنے نبی سے ناراض ہو, اس فیصلے پہ راضی نہ ہو تو اس امتی کا مقام کیا ہے؟ اور دوسرا بڑا زبردست فرمایا کہ 1 منٹ کے لیے یہ جھوٹ مان لیا جاتا ہے کہ جی غصہ ہو گئی تھی. کیا پھر میرا سوال ہے, روایات میں اور جگہ بھی اماں فاطمہ کے غصے ملتے ہیں, اس غصے کا کیا کرو گے؟ سنیں شیخ العرب والعجم کے استدلال سنیں. کا صحیح البخاری میں روایت موجود ہے, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ جب نکاح کا ارادہ فرمایا, وہ مسلمہ تھی, صحابیہ تھی, کلمہ پڑھ چکی تھی. حضرت فاطمہ کا زندگی کا معاملہ ہے, وہ ناراض ہو گئی, ابا جان کے پاس آئی. حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کو کہہ دو میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ تو وضع تم منی, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے کیا. میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی, یہاں ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت میں جوانی ہو گئے. محدثین لکھتے ہیں نبی کی خصوصیت ہے کہ اس کی بیٹی پہ سوکن نہیں آئے گی, کیونکہ سوکنوں میں ایک دوسرے کے ابا کو کبھی غلط کہنے کی انبن آ جاتی ہے. اگر وہ سامنے والی حضرت فاطمہ کے والد کے لیے جملہ کہہ دے ایمان سے چلی جائے گی, اس لیے نبی کی بیٹی پر سوکن نہیں آتی. ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں, داماد اور شادی کر
सकते हैं। तो हजरत तौसवी का इस्तेदलाल था, फरमाने लगे इधर हजरत फातिमा की गुस्सा हजरत अली पे है, तुम कहते हो हजरत फातिमा गुस्सा हुई, नऊजुबिल्लाह हजरत अबू बकर पे फतवा लगाओ। फरमाया तुम हिम्मत करो, जुर्रत करो, तुम में सकत, ताकत, कुव्वत नाम की चीज मौजूद है, और माओ का दूध पिया है, बोतल का नहीं पिया, यहाँ मेरे पीर अली पे फतवा लगा। आज तक दुनिया कुफर एक मर्तबा फिर उठ के भी आ जाए, मेरे शेख के इस इस्तेदाल की जवाब की ताक वो नहीं ला सकते। मैं कहां तक अपने शेख की गुफ्तगू को आगे ले जाऊं। सिर्फ अज़मत सहाबा पे नहीं है, अज़मत औलिया, अत्किया, अस्फिया, फुक़हा, उलमा पे एक एक मकाम पर हज़रत तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने दलील की दुनिया में वो लोहा मनवाया है, दलील की दुनिया में वो ताकत मनवाई है कि रहती दुनिया चली रहेगी, क़यामत जा सकती है, लेकिन मेरे शेख के दलाइल को तोड़ा नहीं जा सकता। नारे तकबीर। इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल उस्ताद से तौसवी तेरी अजमत को, तौसवी तेरी अजमत को। फदक पर एक सवाल हजरत तौसवी ने और समझाया, फरमाने लगे बेटा इजाला तो शक पढ़ लेना, मैं उसको पूरा खुलासा तो नहीं, सिर्फ एक समरी का हिस्सा आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ। कहा अगर हजरत फातिमा को हक न मिला और ये बात गलत थी, हालांकि फैसला हुजूर का था, सिद्दीक़ अकबर की नऊजुबिल्लाह गलती है, तो मुझे बताओ जब अबू बकर चले गए, उमर चले गए, उस्मान चले गए, रज़ियल्लाहु अन्हुम दुनिया से पर्दा पर आ गए, हजरत अली मुर्तज़ा की हुकूमत आई, तो हजरत अली ने ये हिस्सा अपने बेटों को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, और जो बेटियां जिंदा सलामत थी उन्हें क्यों नहीं दिया? पता चला फातिमा की नाराजगी नहीं थी, नाराजगी होती तो अली उसके खिलाफ फैसला करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमाए इस्लाम, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना मुफ्ती महमूद, अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसवी, हाफिज हम्दुल्लाह, शेर बलोचिस्तान हाफिज हम्दुल्लाह, शेर बलोचिस्तान हाफिज हम्दुल्लाह, शेर इस्लाम हाफिज हम्दुल्लाह, दिल्ली मदारिस का तर्जमान हाफिज हम्दुल्लाह, पाकिस्तान का वफादार हाफिज हम्दुल्लाह, जमीयत उलमाए इस्लाम, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमाए इस्लाम। जज़ाकल्लाह हफ़ साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मुझे इजाज़त है, मैं पूरा कर लूँ? बिल्कुल, आपको मगरिब तक इजाज़त। ओह, इसलिए बस मेरी आखिरी बात, आप लोग तशरीफ रखे, हजरत हाफिज साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ ले आए हैं, स्टेज फारग करा दे, मैं गुफ्तगू को पूरा कर लूँ। अब आप तशरीफ रखें, इधर ही बैठ जाएं, जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं। आगे आ जाएं, जिनकी बैठने की जगह नहीं नीचे बैठ जाएं आके, मौका वक्त नहीं है, आप वक्त को कीमती बनाएं। हमने कायद बलोचिस्तान, शेर बलोचिस्तान हाफिज हम्दुल्लाह साहब का बयान भी करवाना है, आपसे गुजारिश है जल्दी बैठे ताकि नज़्म कायम हो, हजरत की बात पूरी होने। बेटा आप हजरात क्या हाल है? खैरियत? आप बैठोगे तो फिर मैं बात करूंगा, बैठो बैठो, यहीं बैठो, यहीं बैठो, तशरीफ रखें। जज़ाकल्लाह। मैं आपकी खिदमत में बात कर रहा था शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी अनफ़रुल्लाह मरकज़हू की याद रखिए। हजरत तौसवी के इस तरह कई इस्तिदलालात हैं, मुझे आज भी याद है मेरी पहली बैत हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी नव्वरुल्लाह मरकज़हू के साथ है, और हजरत तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की बैत हजरत मौलाना
سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے ساتھ ہے. حضرت طوسی رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پہاڑ پور کی سرزمین پہ گفتگو کرنے آیا تو آفتاب ولایت حضرت فقیر احمد گل رحمہ اللہ کو رب کریم نے ولایت میں بڑا پایا عطا فرمایا تھا, بڑی ہمت عطا فرمائی تھی. وہ بڑے ولی اللہ تھے, کئی سلسلوں سے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. تو حضرت فقیر احمد گل رحمہ اللہ نے حضرت طوسی کو بھی نقش بندیہ سلسلے میں خلافت و اجازت مرحمت فرمائی. تو حضرت طوسی فرمانے لگے شیخ بس میری بیعت کا تعلق کافی, میں اس کے بعد خلافت کا بوجھ شاید نہ اٹھا سکوں, میری تحریکی تدریسی مصروفیات ہیں. تو تاریخی جملہ فقیر احمد گل نے فرمانے لگے مولوی عبدالستار میں مأمور ہوں, حکم کا پابند ہوں, تمہیں سر پہ پگڑی بندھوانی پڑے گی. آپ اندازہ لگائیں اس سے بڑی بات اور کیا. سنو, اگر آپ کا ذہن تازہ ہے تو میں بات ختم کرتے ہوئے حضرت طوسی کا ایک استدلال آج کے دور کے ایک بڑے فتنے کے جواب میں پیش کر رہا ہوں. ذہن تازہ ہے, توجہ ہے, آخر تک مجھے بتائیے, توجہ ہے, سنیے. پھر آج کے دور میں سوشل میڈیا پر انجینئر مرزا جہلمی کا فتنہ جب اپنی توتی بول رہا ہے اور نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں کہ جس کے دلائل کا جواب نہیں ہے, میں ان نوجوانوں کو پیغام دیتے ہوئے کہتا ہوں تم نے اپنے اکابر کو نہیں پڑھا, اپنے بڑوں کو نہیں پڑھا, اپنے بزرگوں کو نہیں پڑھا, اور کو چھوڑو شاہ قمر نجم مولانا عبدالستار طوسی کو پڑھتے تو تمہیں انجینئر کے فتنے توڑنے میں مہارت اور طاقت ملتی. مسلم انجینئر نے آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے عظیم فرد پاک پیغمبر کے ہمزلف رسول اللہ کے برادر نسبتی کاتب الوحی بنو امیہ کے چشم و چراغ صحابی ابن صحابی جو ماں باپ سے صحابی ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے لیے کہا کہ یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں. نعوذ باللہ اس پر صحیح البخاری کی حدیث پاک کو بطور دلیل پیش کیا کہ صحیح بخاری میں ہے, نبی پاک نے حضرت عمار کو فرمایا تقتلہ الفئۃ الباغیہ, عمار تمہیں باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی الجنت یدعونہ الی النار, عمار انہیں جنت کی طرف وہ دوزخ کی طرف بلائیں گے. کہتے ہیں عمار کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی ہے. جنگ صفین میں حضرت علی کا مقابلہ حضرت معاویہ کی فوج سے تھا تو پتہ چلا حضرت معاویہ حضرت عمار کے قاتل ہیں کیونکہ عمار علی کے لشکر میں تھا. آؤ میں دلیل کی دنیا میں انجینئر کے اس ڈھکوسلے کو پاؤں کی ٹاکر سے اڑاتے ہوئے کہنے لگا ہوں تو نہیں, ایک کروڑوں بھی انجینئر آ جائیں تو ہمارے شیخ نے اس حدیث کی تشریح دلیل کی دنیا میں لکھ دی ہے. تمہیں نظر نہ آئے تو حضرت طوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ مدلل جواب کو اٹھائیے. جب ابو الاعلی مودودی کا کتاب کا غلغلہ تھا, جس کتاب کو خلافت و ملوکیت کہتی ہے, تو خلافت و ملوکیت میں اس نے یہی اعتراض کیا تھا. تو حضرت مولانا عبدالستار طوسی رحمہ اللہ نے مدلل جواب کے اندر اس کا جواب دیا تھا, اور حضرت طوسی رحمت اللہ علیہ نے صفحہ 76, صفحہ 77, صفحہ 78 میں دلیل کے ساتھ بات کی ہے. سنو, توجہ رکھنا, میں سمجھانے لگا ہوں. حضرت طوسی فرماتے ہیں, فرمایا تقتلہ الفئۃ الباغیہ, حدیث پاک میں ہے باغی جماعت قتل کرے گی. یہ حضرت معاویہ پر فٹ نہیں ہوتی, اسی لیے کہ اسی بخاری میں حضور پاک نے حضرت معاویہ کو فئہ عظیمہ فرمایا ہے, حضرت حسن کو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے. فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. ایک وقت آئے گا حسن دو فئہ عظیمہ میں, بڑی جماعتوں میں, عظمت والی جماعتوں میں, مقام مرتبہ درجہ حیثیت اور بحریوں والی جماعتوں میں صلح کرائے گا. ادھر عمار کا قاتل فئہ باغیہ ہے اور معاویہ حضور کی نظر میں فئہ عظیمہ ہے. نعرہ تکبیر, شان امیر معاویہ, ناموس صحابہ. فرمایا اگر تم فئہ عظیمہ سے مراد
حضرت معاویہ لیتے ہو تو حضور پاک کی ایک بات دوسری بات کے خلاف ہو جائے گی، اور نبی وہ نہیں ہے جو کہیں ایک جگہ اور بولے دوسری جگہ اور بولے، وہ تم جیسے شیطان کے چیلے تو ہو سکتے ہیں، رحمان کے پیغمبر محمد الرسول اللہ نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا سوال ہے کیا، اس سوال کو ان کی ماؤں کی کوکھ میں کوئی 7 مرتبہ اگر جنم لے کے آ سکتا ہے تو آ جائے، مٹال کے جواب دے سکے۔ حضرت توصیف فرمانے لگے، اتنی سی بات ہے کہ حضرت عمار ادھر تھے، حضرت معاویہ ادھر تھے، مخالف لشکر سے قتل ہوئے تو معاویہ ذمہ دار ہیں۔ کہا جی نہیں، میں سوال کرنے لگا ہوں، فرماتے ہیں کہا اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام جنگ جمل ہے، اس جنگ میں حضرت عائشہ کا لشکر ایک طرف، حضرت علی کا لشکر دوسری طرف، حضرت عائشہ کے لشکر میں شریک پیغمبر کے صحابی زبیر ابن العوام شہید ہوتے ہیں، اور حضرت علی کے لشکر سے ایک لعنتی جو خارجی تھا ابن الجربوز، اس نے شہید کیا۔ تو حضور نے تو فرمایا تھا بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، زبیر کا قاتل جہنمی ہے۔ کہا یہ روایت اٹھائیں کیونکہ لڑنے والا تو حضرت علی کے لشکر میں چھپا ہوا تھا، تو کیا اس وجہ سے حضرت علی کے لشکر پہ کوئی جہنم کا جملہ کہے گا؟ کیا تمہارا ایمان برداشت کرے گا؟ کہا جی نہیں، یہ تو حضرت علی کے لشکر میں تھا، لیکن تھا وہی بے ایمان جس کو کہتے ہیں خوارج، جسے کہتے ہیں سبائی ٹولہ، جسے کہتے ہیں فیر باغیہ، یہ وہی تھا۔ فرمایا بعین ہی اسی طرح حضرت معاویہ اس طرف، حضرت علی اس طرف، حضرت عمار شہید ہوئے، ان کے قاتل بھی وہی جو قاتل حضرت زبیر کے ہیں، وہی سبائی ٹولہ، وہی قاتلین عثمان، وہی باغی ٹولہ جو باغ میں فرقہ خوارج کہلایا، یہی ٹولہ۔ فرمایا ادھر بھی صحابہ کی قصور نہیں تھی، ادھر بھی صحابہ کی قصور نہیں۔ میں نے بڑی کتابوں میں تلاش کیا تو بات میں ملا، مجھے اردو زبان میں جواب ملا تو حضرت توصیفی سے ملا، یہ شیخ سرفراز سے ملا۔ میرے دوستو، اس سے پتا چلا آج کی کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ اصاغر کو اکابر کے ساتھ جوڑا جائے، یہ پل بنا لو، اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ جاؤ، یقین مانیے آپ کے دلائل بھی مضبوط ہوں گے، آپ کی ایمان کی بھی حفاظت ہوگی۔ یہ آپ باہر نکلیں گے، یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، قاتل عمار کون۔ ابھی میں نے شاہین جمعیت علماء اسلام حضرت حافظ عبداللہ صاحب کی خدمت میں پیش کی، نے یاد تھا، مجھے کہتے ہیں آپ کا مسودہ تھا، وہ کتاب کہاں ہے؟ میں نے کہا شیخ آپ سنبھالے، آپ کو ہدیہ ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ یہ میرے شیخ حضرت مولانا عبدالستار توصیفی نور اللہ مرکزہ کے علوم کے اوپر مشتمل آج کے جدید فتنے کا جواب ہے۔ رب کریم آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے مضبوط رکھے، حضرت توصیفی کی قبر پہ کروڑوں اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زمین پہ